بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان مرنے کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ پڑھ لینا چاہیے۔ بعض حضرات مردے سے کہتے ہیں کہ آپ بھی پڑھ لیجئے، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ جہالت ہے، یہ علم سے ناواقفیت کی بات ہے۔ کیونکہ جب آپ اس مرنے والے شخص سے کہیں گے کلمہ پڑھو تو اس وقت وہ مصیبت کے عالم میں ہوتا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ شخص کلمے کے خلاف کوئی بات کہہ دے، کلمے کے خلاف کوئی الفاظ نکالے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب انسان مر جائے تو اس کے بعد اس کے جسم کو ٹھیک کرنے کی بات آتی ہے، جو مسائل میں نے پہلے ذکر کیے ہیں۔ اب نہلانے کی بات آتی ہے کہ اس کو کون نہلائے گا، تو سب سے پہلے اس کے قریبی رشتہ دار کو دیکھا جائے گا۔ جو سب سے قریب تر رشتہ دار ہیں وہی اس کو نہلائیں گے۔ یہ مرد کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص مرد مر گیا تو قریبی رشتہ دار اس کو نہلائیں گے۔ اگر قریبی رشتہ دار نہلانے کے مسائل سے واقف نہیں ہے تو پھر دور کا آدمی بھی اس کو نہلا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا بچہ ہو تو اس کو کون نہلائے گا؟ تو اب اس چھوٹے بچے کو دیکھا جائے گا کہ اس کو دیکھ کر اگر شہوت حاصل ہوتی ہو تو اس کو مرد حضرات ہی نہلائیں گے، عورتیں اس کو نہیں نہلائیں گی۔ اگر چھوٹی بچی ہو اور اس کو دیکھ کر شہوت حاصل ہوتی ہو تو پھر بھی اس کو عورتیں نہلائیں گی، مرد حضرات نہیں نہلائیں گے۔ اگر چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی ایسی ہوں کہ جن کو دیکھ کر شہوت حاصل نہیں ہوتی ہوں تو اب چھوٹی بچی کو مرد حضرات بھی نہلا سکتے ہیں، عورتیں بھی نہلا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے چھوٹے بچے کو عورتیں بھی نہلا سکتی ہیں اور مرد بھی نہلا سکتے ہیں۔ اب دوسرا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا نہلانے والے کو اجرت دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں دیکھنا ہے کہ اگر گاؤں کے اندر بہت سارے حضرات ہیں، مطلب 4-5 آدمی ہیں یا 6-7 آدمی ہیں جو غسل کے نہلانے کے مسائل سے واقف ہیں، تو اب ایسے شخص میں سے کسی کو لایا جائے گا اور اس کو اجرت دے کر اس سے یہ کام نہلانے کا کروایا جائے گا۔ لیکن اگر گاؤں کے اندر صرف ایک آدمی نہلانے کے مسائل سے واقف ہے، ایک ہی آدمی نہلانے والا ہے، تو اب اس شخص کو اجرت دینا جائز نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا میت کو غسل دینے والا شخص جنبی ہو یا حالت حیض و نفاس میں ہو، وہ میت کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میت کو بغیر غسل کے جو شخص ہو وہ غسل نہیں دے سکتا ہے، یا حالت حیض یا حالت نفاس میں کوئی عورت ہو وہ بھی میت کو غسل نہیں دے سکتی ہیں۔ لیکن اگر دیں گی تو غسل تو بہرحال غسل ادا ہو جائے گا، اس کے نہلانے کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اب غسل کے متعلق چند گزارشات ہیں جن کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب کوئی شخص کسی میت کو غسل دے گا تو اس کو نیم گرم پانی استعمال کرنا ہے، کہ نہ زیادہ گرم پانی ہونا چاہیے نہ کم گرم ہونا چاہیے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس پانی سے ہم خود نہاتے ہیں، جس پانی سے ہمیں خود تکلیف نہیں ہوتی ہے، نہانے سے پریشانی نہیں ہوتی ہے، ایسا ہی پانی مردے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ کیونکہ میں نے پہلے بتلا دیا ہے آپ حضرات کو کہ میت کو ان تمام چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے جن تمام چیزوں سے زندہ آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہاں پر میں نے یہ حدیث سنائی تھی، کسر عظم المیت کا کسرہ، کہ میت کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ زندے کی ہڈی توڑنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زندے کی ہڈی توڑیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کو پریشانی ہوگی، اسی طریقے سے اگر مردے کی ہڈی کو توڑا جائے گا تو اس کو بھی تکلیف ہوگی، اس کو بھی پریشانی ہوگی۔ اس لیے جو پانی ہم اپنے نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا پانی ہمیں اپنے نہانے کے لیے اچھا لگتا ہے تو ویسا ہی پانی اس کے لیے لائیں گے نہلانے کے لیے، مطلب نیم گرم پانی استعمال کریں گے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر خوشبو وغیرہ ہو تو وہاں پر اگربتی وغیرہ جلا کے رکھنی ہے، خوشبو وغیرہ لگانی ہے۔ جو نہلانے والا شخص ہو وہ وہاں پر خوشبو رکھے،
اگر بتی وغیرہ جلائے۔ تیسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ میت کے کسی عیب کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ مثلا میت کے اندر کوئی عیب ظاہر ہو گیا، مثال کے طور پر اس کا چہرہ بگڑ گیا، اس کا چہرہ کالا ہو گیا، تو اب جو نہلانے والا شخص ہوگا اس کو یہ عیب عوام کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ یا اس کے موئے زیر ناب بال کاٹے ہوئے نہیں تھے یا بغل کے بال کاٹے ہوئے نہیں تھے، تو ان عیبوں کو عوام کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ اگر اس کے اندر اچھائی ہو، اگر اس کے اندر کوئی اچھائی ہو، مثلا میت سے خوشبو آنے لگی، اس کا چہرہ روشن ہو گیا، تو اچھی باتیں جو اچھائی اس کے اندر ہوگی تو اس کو عوام میں پیش کرنا چاہیے، عوام میں اس کو بیان کرنا چاہیے، لیکن عیب کو ہرگز بھی عوام کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ میت جب کوئی شخص گزر جائے گا تو گزرنے کے بعد اس کے بالوں میں نہ کنگھی کرنی ہے، اور اس کے ہاتھوں میں نہ ناخن کاٹنے ہیں، نہ پاؤں میں ناخن کاٹنے ہیں، نہ اس کے علاوہ کوئی بال بھی اس میت کے کاٹنے ہیں۔ تو اس طریقے سے مطلب خیال رکھنا ان چیزوں کا، جو شخص غسل دے رہا ہو اس کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔